لیکن تو بالکل نیت صاف کر لو، ہمیں دین کی خدمت ہی کرنی ہے۔ اور دیکھو بچوں، اللہ کے خزانے کو کوئی کمی نہیں، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، چیتوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو، درندوں کو اللہ رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ایک شیر کی خوراک تقریباً آدھا ہنر یا 1 ہنر روز ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا۔ ایک بھیڑی کی خوراک اس سے کم ہونی چاہیے، گوشت خور ہے، گھاس کھا کے تو سبزہ کھا کے تو پلتے نہیں وہ، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ انسانوں میں اللہ ان کو رزق دے رہا ہے جو علیات باللہ، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے دین کے باغی ہیں، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، تمہیں اللہ رزق نہیں دے گا۔ یہ رزق کا حساب تم نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لیا؟ محکمہ رزق تم نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتی ہے ہمارے ہاتھ میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تو ہمیں اپنے پاس ہے، اور تم کہتے ہو نہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ ہم فلاں تعلیم میں فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں گے تو رزق اچھا ملے گا، اور مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو رزق اچھا نہیں ملے گا۔ یہ تم نے کب سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ اور اگر فرض کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کم ہی رزق دینا چاہتا ہے تو یہی تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنیاوی رزق میں وسعت عطا نہیں فرماتا تو یہی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر تو اس بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ایک بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، ماں کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اسے متلیاں ہو رہی ہیں، اسے دست آ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی صبح سے لے کے شام تک بچے کو ماں کا دودھ نہیں دینا، بس یہ دوا دے دی۔ عقل مند باپ صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے دودھ نہیں دینا، عقل مند ماں جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے دودھ نہیں دیں گے، بچہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دودھ دے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے اپنی محبت کرتے اس کو دنیا سے بچاتے، حدیث شریف پر جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے اس کو دنیا سے بچاتے، اور میاں دین کی خدمت کرو گے تو سکون تو تم سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا، یاد رکھو سکون تم سے زیادہ کو نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر طالب علم کے زمانے میں اپنی عقلی بنیاد اچھی نہیں رکھی ہے تو پریشان ہو۔ ہمارے ایک ساتھی دارالعلوم دیوبند کے خارج تھے، انہوں نے ہم سے کہا ہمیں کیا بتائیں نظریہ ہوں، ہمارے جو موقف صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہاں ہمیں بجاتا نہیں، اب بے چین ہے، پریشان ہو۔ بالکل شروع کی بیدار میں اچھا ایک کتاب ہوتی تھی تو وہاں درس نظامی میں ہم وہ بھی نہیں پڑھا پائیں گے، کوئی آپ نے بنیاد اچھی نہیں رکھی تو پریشان تو ہوگی، اور جس نے بنیاد اچھی رکھی ہوگی اسے پریشانی نہیں ہوگی، کہیں بھی جا کے کچھ بھی پڑھوا لو کچھ بھی ہو جائے۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں میرے بچوں، جس نے اس علم دین کے لیے کچھ قربانیاں دی ہوں گی، میرے نبی کی اہم بات ہے، سن لو اس کو، جس نے اس علم دین کی تحصیل کے لیے کچھ قربانیاں دی ہوں گی اس کو علم دین دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جس نے، دوبارہ کہتا ہوں، سہرارا کہتا ہوں، جس نے اس علم دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اس کی تحصیل کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اس کے مطالعے کے لیے رات کو جاگا ہوگا، اس کے مذاکرے کے لیے محنتیں کی ہوں گی، درجے کی پابندی کی ہوگی، بخار میں بھی درجے میں گیا ہوگا، اس نے طالب علم کا حق ادا کیا ہوگا، اس کو اس علم دین سے ایسی محبت ہوگی گویا کہ ایک جگر گوشہ ہے ہمارا، ایک قلب کا ٹکڑا ہے ہمارا، یہ دل کا ٹکڑا ہے ہمارا یہ علم دین، اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے، اس سے 10 بات بردار ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن جس نے قربانیاں نہیں دی وہ مولوی صاحب اس کے لیے بڑی محنت کرنے کو تیار نہیں، بڑا احسان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، باپ کے انتقال کے بعد وہ اکیلا رہ گیا،
گئی محنت مزدوری کرنے لگا. اپنی محنت مزدوری سے اس نے کچے چمڑے کا، جسے ڈولی کا جوتا کہا کرتے تھے، کچے چمڑے کا جوتا بنوایا. یہ رنگین ہے، یہ بچوں سنو، یہ رنگین جوتا نہیں، کچے چمڑے کا، بھینس کے لیدر کا، اس کا جوتا بنوایا جو بہت سخت ہوا کرتا تھا. وہ بہت غریب آدمی لوگ، دیہاتی لوگ اس کو پہنا کرتے تھے. وہ پہنے ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک قیمتی دوشالہ تھا جو باپ کے زمانے سے اس کو ملا تھا، میراث میں ملا تھا. ایک دن وہ اس مخملی دوشالے سے اپنے جوتے کو صاف کر رہا تھا. کسی نے کہا کہ کیا کر رہا ہو، کیسا قیمتی؟ بولے یہ میری کمائی کا، یہ تو میراث میں ملا ہوا ہے. تو جو چیز اپنی کمائی کی ہوتی ہے، آدمی اس سے محبت ہوتی ہے، جس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے. وہ مولوی جس نے طالب علمی کے زمانے میں، وہ مولوی جس نے طالب علمی کے زمانے پر میں اگر علم دین کی تحصیل کے لیے ہے محنت کی ہوگی، وہ اس علم دین کو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی چیز کے لیے قربان نہیں کرے، بڑے سے بڑے منصب کے لیے قربان نہیں کرے. اس کے دل سے پوچھو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اور جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں ان کے دل میں اس کی مقدرانی نہیں ہوتی. میرے بچوں، یہ تمہاری آئندہ زندگی کی بنیاد رکھنے کا زمانہ ہے. اس وقت اگر تم نے اپنی زندگی کی بنیاد، آئندہ زندگی کی بنیاد رکھی تو انشاءاللہ بڑے کامیاب ہوگے. اور اگر اس وقت تم نے آئندہ زندگی کی بنیاد نہیں رکھی تو خسارہ یہ خسارہ. اور جسے تم نے سمجھ لیا ہے، دنیا کی اس چمک دمک کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت کامیابی کی چیز ہے، اگر وہ دین سے خالی ہے تو خسران کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے اگر وہ دین سے خالی ہے. اصل چیز دین. ایک بات مولانا نے، میں پہلے جب پچھلی دفعہ آدم کو عرض کیا تھا، ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے بنیادی چیز مطالعہ. وہ ہم تو دن رات آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے شاگرد سے پوچھتے مطالعہ کیا، کچھ کہہ دیتے ہیں ہاں سچ ہی بولتے ہو، جھوٹ کیوں بولیں گے، اور وہاں سے کہہ دیتے نہیں کیا. یہ بنیادی چیز ریل کی ہڈی ہے. مطالعہ کیے بغیر طالب علم اچھی نہیں. مطالعے کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی انسان نے بارش کے آنے سے پہلے اپنے کھیتوں کو جوت رکھا ہے. جیسے ہی بارش ہوئی سارا پانی کھیت نے جذب کر دیا. اور اگر کتاب العلم حضور نے بھی اس کی مثال دی، اور اگر ہم نے مطالعہ نہیں کیا تو استاد کی طرف سے بارش ہوگی اور سب بہہ کر چلی جائے گی، تمہارے اندر کچھ جذب نہیں ہوگا. بات بولے اسی وقت بنیاد رکھ لو، انشاءاللہ بہت پھولو گے. اور ہاں جیسے بار بار عرض کر رہا ہوں، نیک نیتیوں خدمت دین کی. ہم نے شیروانی پہنی ہے خدمت دین کی، ہم نے چولا پہنا ہے خدمت دین کا، ہم نے اپنے آپ کو خادم دین بنایا ہے، خادم دین اللہ و دین رسول بنایا ہے. اور یہ بات تو ایسا مدرسے میں طالب علم کا تقاضا بھی یہی، لیکن نگاہیں ہماری کہیں اور لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بتا دیا. ایک بات اس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی، میں ہمارے یہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک خاص ثقافت ہے. پورے تو ہم بھی نہیں اترے اس میں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ خیال لحاظ رکھتے تھے جو عام مدارس میں نہیں تھی. سمجھے بھائی؟ جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی، بنیان لنگی کو باہر چلے آ رہا کوٹی، بنیان اور جو اندر نیچے پہنا جاتا ہے وہ پہنے ہوئے باہر چلے آ رہا. اور اگر آپ کو یہ مولویوں کا لباس ہے، یہ علماء کا لباس ہے. وہ بات تو کرنے میں چلے جاتے ہیں کرتے کے نیچے بیٹھ کے اس کو، یہ تمہارا لباس ہے. بتائیے شیر بھیڑیے کی کھال اڑ رہا ہے، گائے کی کھال اڑ رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ تمہارا کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا طریقہ ہے. طریقے کے ساتھ ایک بات اور بات چیزیں ہم لوگ یعنی اساتذہ تمہارے، ذمہ داران تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہارے اوپر نافذ کرتے مسلط نہیں.
नाफिज करते हैं। भाई इस वक्त बाहर जाओगे, इस वक्त बाहर नहीं जाओ। भाई जिम्मेदारान का क्या फायदा? उनका जाति दुनिया भी असाधा का क्या फायदा है? जाति और दुनिया। तुम्हारी जिंदगी का सब बुनियाद रखा जा रहा है, अज़्म तुम्हारा नुकसान। तुम कहते हो उलूम दीनिया के साथ साथ उलूम असरिया भी हासिल करने चाहिए, हम मना करते हैं। हमारे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिसाब पढ़ाया जाता है, हम मना करते हैं उलूम असरिया को हासिल करने के लिए। लेकिन उलूम दीनिया के कुर्बानी के साथ उलूम असरिया के हासिल करने की इजाजत नहीं। हमारे जिम्मेदारान ने, हमारे मदरसे दारुल के मुआविनीन ने दारुल के लिए जो मदद की है, जो रकम दी है, वो उलूम असरिया हासिल करने के लिए नहीं है, उलूम दीनिया हासिल करने के लिए। नहीं समझ आ रही बात? दारुल के जो मुआविनीन हैं, जिनके बलबूते पर हमें तनख्वाह मिल रही है, जिनके बलबूते पर हमारा आपका खर्च चल रहा है, उन्होंने उलूम दीनिया हासिल करने के लिए खर्चा किया है। दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए नहीं। इल्ला ये कि दुनियावी उलूम कहीं दीनी उलूम के मुआविन बने तो मुआविन होने की वजह से ये ही दीनी उलूम बन जाएंगे, इसकी इजाजत है। लेकिन ये मुताबिक तो हमें तो वहां जाकर कंप्यूटर सीखने दिया जाए और ये किया जाए, वही बात कि भाई आपको तो तुम्हारे पास याद है, आजकल इसकी बहुत जरूरत है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। हम कब कह रहे हैं तुम्हारा काम इसके बगैर चल जाएगा? यहाँ के अलावा कहीं और दाखिला ले लो और इसके लिए काम करो। जिन अल्लाह के बंदों ने दीन की खिदमत के लिए हम रकमें लगाई हैं, हमारा ताआवुन किया है, हमें तनख्वाहें देते हैं, हमारा खर्च उठाते हैं, तलबा का खर्च उठाते हैं, उन्होंने दीन की खिदमत के लिए दिया है, दुनिया बनाने के लिए नहीं दिया है। सुन लीजिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी खयानत करते हैं, चोरी है ये हमारी तरफ से अगर हम ऐसा करते हैं। समझ में आ रही मेरे बच्चों? इसके लिए हम गुंजाइश नहीं दे सकते। और दानों की तरफ से अगर होता कि फजलो करम से कोई तुम्हारे को अब कितने मदारिस में जहाँ पता ही नहीं होता कि हमारे दल में क्या करते हैं, छोटे बड़े कितने मदारिस में कौन जिम्मेदार को पता ही नहीं चलता। हमारे बच्चे आदमी का मुर्गा बाहर फिरता है तो 2 मिनट के बाद उसमें फिक्र हो जाती है, अगर मुर्गा नजर लीजिए 1-2 घंटे के बाद फिक्र हो जाती है। बकरा घर से निकल गया तो आदमी को फिक्र हो जाती है, बकरा कहाँ चल गया, मुर्गा कहाँ चला गया। और हमारे जिगर के गोशे, हमारे कौम के जिगर के गोशे और अपने माँ बाप की औलाद है, यहाँ आकर इधर उधर घूमे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनकी फिक्र करें। अब हम अगर फिक्र करते हैं तो तुम्हें शिकायत होती है। मेरे हदीस तो दारुल इसलिए नहीं है, दारुल तो असलन दीनी उलूम के हासिल करने के लिए है, उलूम दीन की खिदमत करने के लायक पर खादिम बनाने के लिए, खादिम बनाने के लिए है। तुम यहाँ दूसरी चीज़ें सीखने जाओ तो इसके लिए नहीं है। हाँ, जितनी जरूरत समझते हैं कि ये इल्म दीन के माविल होगी, उसका इंतजाम यहाँ भी किया जाए। और फिर मैं वो कहता हूँ अब तुम्हारे पास क्या जाए, बहस करोगे तो तुम जीत जाओगे। तजर्बा हमारे पास ज्यादा है, जिसने दीन को पीछे धकेल दिया, इल्म दीन को पीछे धकेल दिया और दुनिया के अवलाद को आगे कर लिया। सच कहता हूँ हमारा और फिर फर्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दे भी दिया तो ये मजीद उसके लिए आसमान, ये मजीद उसके लिए आसमान। 2% हमारे हिस्से में आया, 3% हमारे हिस्से में आया, और यहाँ बैठ कर तुम भी 97% और 98% की तरफ देख है ना सियाना। और मैंने इसलिए आपके साथ इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे नुकसान में दारुल का नुकसान, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा भी नुकसान होगा, हमारी दुनिया का भी नुकसान होगा, हमारी आखिरत का भी नुकसान होगा इस नुकसान से। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो तुम्हारा होगा। मेरे अजीजों की पाबंदियां लगाई, दीवार का पान, दीवार पान के रख अल्लाह अल्लाह, हमारे वक्त से दीवार पान लगूर हो गए, मंदिर हो गए, क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं तुमको ये दीवार पान के जा रहे हो? ये बता दो, तुमसे दुश्मनी है कोई हमारी? हम तुम्हें कैद करके रखना चाहते हैं, तुम कैदी और बंदी हो हमारे यहाँ। हमने जो ये उसूल बनाए हैं, कोई जेल के उसूल है, ये तुम्हारे फायदे के लिए है और तुम्हें अपना फायदा नजर नहीं आता। और वजह वही कि भी अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो जब हमारे पास
سمجھ میں آئی بات نہیں. اور قرآن مجید کی آیت جو پڑھی تھی ہم نے ان احسنتم لانفسکم، جو بنی اسرائیل کے سلسلے کی ہے، ان سے کہا گیا تھا تم دنیا کے اندر 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور فساد کرنے کے بعد ہر دفعہ تم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. پہلی دفعہ عذاب میں مبتلا کیا گیا تو ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو قتل کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں کو تاراج کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا، ڈھا دیا گیا. آج کل کیا جو مشینیں چلتی ہیں کیا کہتے ہو؟ ونڈوزر چلا دی اس زمانے کے جو بھی ہوتے ہو، سمجھے؟ کس کی وجہ سے؟ بنی اسرائیل کی غلطی کی وجہ سے. اور اتنا ہی نہیں، بیت المقدس کی اینٹ سے ہی بچوا دی. تو کیا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے الحمد للہ اللہ بچائے رکھے یہ مسجدیں بھی ڈھائی جا رہی ہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں؟ اور اللہ نہ کرے اس کے نتائج ہماری کوتاہیوں کا سلسلہ برقرار رہا تو اس کے نتائج کہاں پہنچے؟ ہم دین کے خادم بن کر اور دین سے بغاوت کر رہے. اللہ کو یہ بات پسند آئے؟ اللہ اس کو برداشت کرے کہ دین کے خادم بنے ہوئے اور دین سے دشمنی کر رہے، اور بھی اللہ برداشت نہیں کرے تو ہماری آپ کی زندگی اور مستقبل کیسے ٹھیک ہو؟ اپنی خیر خواہی چاہتے ہو میرے عزیزوں، اپنی خیر خواہی چاہتے ہو، اپنے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو، دل کے ساتھ دین کے خادم بنتے ہو. اور بنی اسرائیل نے دوبارہ نارائکی کی بدماشی کی تو پھر اللہ نے وہی کیا، ان کے گھروں کو تاراج کر دیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا اللہ پر. اور کس سے کرایا؟ دین کے دشمنوں سے کرایا. دین داروں کی، مسلمانوں کی، اس زمانے کے مسلمان وہی تھے، ان کی پٹائی غیر مسلموں سے کرائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور کہتے ہیں ہم نے کیا، بار بار کر رہے ہم نے کیا، ہم نے تمہارے دل و دیوار ڈھائے، ہم نے تمہارے بیت المقدس کو ڈھایا، ہم نے تم کو قتل کرایا، ہم نے تم کو برباد کیا. بار بار کر رہے ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے. کیوں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے تم بھی کرو گے تو یہی ہوگا. میرے عزیزو، اپنی زندگی کی ڈور تمہارے ہاتھ میں، جیسے چاہو ویسے کرو. تم ہمارے سمجھانے سے تھوڑا بہت تو سمجھ جاؤ گے، یا تھوڑے بہت لوگ سمجھ جائیں گے. بات عقل کا ہتھیار تو تمہارے پاس ہو، اور یہ عقل جو ہے 2 دھاری تلوار ہے. یہ عقل جو ہے 2 دھاری تلوار ہے، اپنے کو بھی زخمی کرتی ہے، ان کو بھی زخمی کرتی ہے، دوسرے کو بھی زخمی کرتی ہے. اور میں آ رہی بات میری، مان جاؤ میرے بچوں، مان جاؤ. اللہ کے دین کے طالب بن کر آئے ہو تو اللہ کے دین کا طالب بنو، علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ ساتھ علم کا جو تقاضا ہے اس پر بھی عمل کرو. سمجھے؟ اگر نہیں کرو گے تو میں تو صاف بات کہتا ہوں، اپنا نقصان کرو گے. ارے ہماری خاطر نہ کرو، ذمہ داران کی خاطر نہ کرو، اپنے اساتذہ کی خاطر نہ کرو، تعلم کی خاطر نہ کرو، دین کے نظام کی خاطر نہ کرو. اپنے لیے تو کر لو، کچھ اللہ کے بندو، اپنے لیے تو کر لو. نہیں کرو گے تو سچ کہتا ہوں بہت خطرناک مستقبل ہوگا تمہارا بھی اور تمہاری وجہ سے دین کا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کو اچھا بنائے، اچھا رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ اور بچوں تمہاری دعاؤں سے پھر تو ہم محتاج. بولو نشا فی عبادت اللہ، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہو. شاپ نشا فی عبادت اللہ، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تمہارے جو مقام ہے بوڑھوں کا مقام نہیں ہے میرے عزیزو. ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے اور اساتذہ کے لیے دعا کرو، ذمہ داران کے لیے دعا کرو، اپنے تعلق کے لیے دعا کرو، دیگر مدارس کے لیے دعا کرو، دینی نظام کے لیے دعا کرو، دینی تحریکوں کے لیے دعا کرو، اور جو بھی دین کا خادم ہو اس کے لیے دعا کرو. تم سے ہی درخواست ہے اس کی، اور جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تم صاحب و نشا کی عبادت اللہ کے مطابق. سمجھ میں آ رہی میرے بچوں؟ اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے. اور آخری بات کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا؟ اگر انہوں نے بھی تمہیں اور کام نیت سے بھیجا ہے تو ان کی نیت کی بنا لو. اور ماں باپ کی نیت کا اثر اولاد کو ضرور پڑتا ہے. بہت سے انجینئر، بہت سے پروفیسر
بہت سے بڑے بڑے لوگ دنیا کی اعتبار سے اگر دینی مزاج ہے تو اپنے مدرسوں بچوں کو وکیل تک اپنے بچوں کو مدرسوں پڑھوا دیں، دین حاصل ہو جائے گا۔ دنیا کی دین رہتی ہے، ہر ایک کو دیتے ہیں، اہل نسو خیر وہ سب کو دیتے ہیں دنیا پر۔ دین تو اپنے پیارے بندوں ہی کو دیتے ہیں۔ دعا کر لو بھائی، کچھ اور بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ